الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز انتہائی قابل احترام حضرت مہمان خصوصی اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کسی طویل تقریر یا کتاب کا نہ موقع ہے اور نہ ہی وقت اس کی اجازت دے رہا ہے۔ البتہ جو کچھ میں نے یہاں آنے کے بعد علماء کی زبان مبارک سے باتیں سنی، انہی سے میں نے کچھ چیزیں اخذ کی اور چند باتیں بطور مشورے کے صرف اشارتاً کہوں گا۔ انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ تعلیمی بیداری کے عنوان سے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ حصول علم کی خاطر ہمیں چند چیزوں کا خیال ہر وقت رکھنا چاہیے، طالب علموں کو بھی اور ان کے سرپرستوں اور والدین کو بھی۔ سب سے پہلے نہایت ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنی نیتیں درست کریں۔ حصول علم سے ہمارا مقصد اور ہماری نیت اللہ کی رضا، دین اور عقیدے کا تحفظ اور اپنے تشخص اور امتیاز کی حفاظت ہو۔ دوسری نہایت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنا مقصد اور نصب العین متعین کریں۔ بغیر نشانہ اور بغیر مقصد متعین کیے ہم اگر کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو خاطر خواہ فائدہ شاید اس سے حاصل نہ ہو پائے۔ تیسری چیز نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنا مقصد متعین کرنے کے بعد پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ کسی صاحب معرفت نے کہا ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک۔ علم اس وقت تک تمہیں اپنا کچھ بھی حصہ حوالے نہیں کرے گا جب تک کہ تم مکمل طور پر اپنے آپ کو علم کے حوالے نہ کر دو۔ کسی نے خوب کہا، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ محنت کے بقدر ہی بلند درجات حاصل کیے جاتے ہیں، اور جو سربلندی کا طلبگار ہو وہ راتوں کو بیدار رہتا ہے۔ تروم العز ثم تنام لیلا ومن طلب تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللعالی۔ تم عزت کے طلبگار ہو اور راتوں کو میٹھی نیند سوتے بھی ہو۔ موتی ڈھونڈنے والا سمندر کی گہرائی اور تہ میں غوطے بھی لگاتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ اور جو بلندی کا حصول بغیر محنت اور بغیر جد و جہد کے کرے وہ صرف محال اور ناممکن اشیاء کے حصول میں اپنی عمر گرایا کو ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی محنت کریں، بچوں کو محنت کا عادی بنائیں اور اس کی باقاعدہ نگرانی کریں۔ ہمارے معاشرے ماحول میں
کچھ صاحب حیثیت لوگ اعلیٰ اور مہنگے اسکولوں میں بچوں کو داخلے تو دلا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی نگرانی خبر گیری کرنا اس کو ایک لایعنی کام سمجھتے ہیں، جبکہ آج کے ماحول میں بلکہ ہر وقت میں یہ ذمہ داری سرپرستوں اور والدین کی بنتی ہے کہ وہ ان کی بھرپور نگرانی کریں۔ اسی کے ساتھ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لغویات، خرافات، لہو و لعب، انٹرنیٹ کے ناجائز استعمال اور غلط اور بیجا استعمال سے انہیں بچنے کی تاکید کریں بھی اور خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اس موقع پر مرحوم الحاج ڈاکٹر محمد شاکر صاحب کو یاد نہ کیا جائے۔ ان کا اس علاقے پر، اس بستی پر اور ہم تمام لوگوں پر خاص احسان اور کرم رہا ہے کہ وہ مجھ جیسے ناچیز کو لے کر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گاؤں گاؤں، بستی بستی جمعیت علماء ہند کے مختلف پروگراموں کو لے کر جاتے تھے، گھومتے تھے، مجھے بھی، دوسرے رفقا کو بھی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو وہ لوگ مہمیز کا کام کیا کرتے تھے اور کام کرنے پر آمادہ بھی کرتے، ہمت افزائی بھی کرتے، مشورے بھی دیتے، ہر طرح کی رہنمائی بھی کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔